آپ کا بچہ جو بھی اچھا کام آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نیکی کا کام کرے، کوئی اچھا کام کرے، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ جو اچھی چیزیں اپنی زندگی میں اختیار کرے اس کی وجہ کیا ہو؟ کیا وہ اس وجہ سے کرے کہ سب کر رہے تھے، یا وہ اس وجہ سے کرے کہ آپ نے کہا ہے؟ آپ کی خاطر کرے یا سب کی خاطر کرے؟ پہلی وجہ یہ ہو گئی کہ وہ سب کی خاطر، مطلب ہر ایک کر رہا ہے، سب کر رہے ہیں، اس لیے وہ اچھا کام کرے۔ کیا آپ یہ چاہیں گے؟ مطلب ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے، سب کر رہے تھے اچھا کام، اس نے بھی شروع کر دیا، الحمدللہ۔ ایک کانٹیکسٹ یہ ہے کہ وہ اچھا کام اس لیے کر رہا ہے کیونکہ سب کر رہے ہیں۔ دوسرا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ وہ اچھا کام اس لیے کر رہا ہے کیونکہ آپ نے چاہا، آپ نے کہا، آپ کی وجہ سے کر رہا ہے۔ تیسرا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ وہ اچھا کام اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کے کرنے پہ ریوارڈ اناؤنس کیا گیا ہے، انعام ملے گا۔ یہ جو تینوں وجوہات ہیں، ان تینوں میں سے جو پہلی وجہ ہے وہ اچھا کام اس لیے کر رہا ہے کیونکہ سب کر رہے ہیں، یہ کوئی سسٹینیبل ریزن نہیں ہے۔ یا اچھا کام اس لیے کر رہا ہے کیونکہ امی نے کہا تھا، ابو نے کہا تھا، تو یہ بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ امی نے کہا اچھا کام یہ کر لو، اس نے کر لیا۔ یا اچھا کام اس لیے کر رہا ہے کیونکہ انعام ملے گا، یہ تو سب سے بری وجہ ہے اچھا کام کرنے کی۔ اچھا کام کرنے کی سب سے اچھی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ اچھے کام کو اچھا سمجھتا ہے، اچھے کام کو درست سمجھتا ہے۔ وہ یہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ اس کام کو ٹھیک سمجھتا ہے۔ تو اب یہ جو چار کانٹیکسٹس ہیں نا، ان میں انعام کو ہٹا دیں۔ اچھا کام کرنے پہ اگر سزا ہو تو بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اچھا کام کرنے پہ اگر کوئی نقصان بھی ہو رہا ہو تو وہ کرے۔ یہ کسی بھی تہذیب کا بڑا آدمی ہوتا ہے کہ وہ جس کام کو ٹھیک سمجھتا ہے، جس کام کو اچھا سمجھتا ہے، اسے ایٹ اینی کاسٹ کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ کیریکٹر ہے بڑے آدمی کا کہ مطلب ٹھیک ہے، میں جس چیز پہ بلیو کرتا ہوں وہ مجھے کرنا ہے۔ تو یہ جو چار کانٹیکسٹ میں نے عرض کیے کہ آپ کا بچہ کوئی اچھا کام یا آپ خود کوئی اچھا کام کیوں کر رہے ہیں؟ سب کر رہے تھے اس لیے کر رہے ہیں، آپ کے پیرنٹس نے کہا تھا اس لیے کر رہے ہیں، انعام کے لالچ میں کر رہے ہیں، یا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ اسے درست سمجھتے ہیں، آپ اسے ٹھیک سمجھتے ہیں، آپ کنونسڈ ہیں پرسنلی کہ دس شوڈ بی ڈن۔ تو یہ جو چار کانٹیکسٹس ہیں، ان میں سب سے بہتر سچویشن یہ ہے کہ آپ اسے ٹھیک سمجھتے ہوں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کے والدین بھی یہ چاہتے تھے، سبحان اللہ، والدین بھی چاہتے تھے، والدین کی بھی خواہش تھی۔ اب اس کام کے ساتھ ایک ایموشنل فاؤنڈیشن بھی اویلیبل ہو گئی، الحمدللہ، جذباتی بنیاد بھی حاصل ہے۔ اور آپ ایک ایسے ماحول میں ہیں جہاں سب لوگ اچھا کام کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ بھئی سب اچھا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ بھی کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ یہ سیکنڈری ریزنز ہو سکتی ہیں، لیکن پرائمری ریزن جو ہے نا کہ آپ اچھے کام کو ٹھیک سمجھتے ہوں، آپ خود پرسنلی کنونسڈ ہوں کہ یہ کرنے کا کام ہے۔ اور دوسرے نمبر کی یہ ہے کہ آپ کے والدین بھی یہ کہتے تھے، چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی، ان کی نصیحت تھی، انہوں نے بھی یہ چاہا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس یا آپ کے بچے کے پاس کنونسنگ ریزنز اویلیبل نہیں ہیں، اور وہ کوئی اچھا کام اس لیے کر رہا ہے کیونکہ پیرنٹس نے کہا ہے، تو یہ کوئی بہت محفوظ صورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں یہ سسٹین نہ کر سکے۔ تو ضروری یہ ہے کہ اس کے پاس خود بھی اس کے شعور پر کام کیا جائے، وہ خود اچھے کام کو ٹھیک سمجھتا ہو، یا اگر ہم یہ کہیں کہ کسی برے کام کو کیوں نہیں کرتے، ہم یہ سوال کر لیں تو برے کام کو کیوں نہیں کرتے، اس کی بھی چار پاسبل کانٹیکسٹ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ کوئی نہیں کر رہا، سب لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، اس لیے میں بھی نہیں کر رہا، والدین نے اس سے منع کیا تھا اس لیے نہیں کر رہا، اگر یہ کام کروں گا تو لوگ اس پہ مجھے سزا ملے گی اس لیے نہیں کر رہا، یا اس غلط کام کو اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ پرسنلی میں خود اسے غلط سمجھتا ہوں۔ یہ چاروں کانٹیکسٹ ہو سکتے ہیں۔ تو ان چاروں میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بچے کے شعور پہ کام ہو۔ میرے پروگرامز میں میں ایک بات کہتا ہوں کہ بچوں کے شعور پہ کام کیا جائے، اور بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شعور پہ کام کرنے سے کیا مراد ہے۔
شعور پہ کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بچے کے تصورات ٹھیک ہو جائیں، اور کسی بچے کے پاس درست کام کو کرنے کی درست ریزنز اویلیبل ہوں، غلط کام سے بچنے کی بھی اس کے پاس صحیح ریزنز اویلیبل ہوں، یعنی کیا کیوں نہیں کرنا اور کیا کیوں کرنا ہے، اس کے پاس ریزنز اویلیبل ہوں، وہ صحیح اور غلط کو صحیح بنیاد پہ صحیح اور غلط کہہ سکے. ٹھیک ہے، صحیح اور غلط کو غلط بنیاد پہ بھی صحیح اور غلط کہا جا سکتا ہے. یہ کام اس لیے اچھا ہے کیونکہ اس پہ مجھے سائیکل ملے گی، وہ کام اس لیے برا ہے کیونکہ اس پہ میری پٹائی لگے گی. لیکن اگر سائیکل اور پٹائی ہٹا دی جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو پھر وہ کرنا ہے جو دل چاہتا ہے. تو شعور پہ کام نہیں ہوا. ہم کسی بچے کی تربیت ڈنڈا لے کے نہیں کر سکتے، اس کے شعور پہ کام کرنا پڑے گا. تو یہ جو شعور پہ کام کرنا ہے یہ ممکن ہوتا ہے باتوں کے ذریعے. وہ باتیں جو شعور پہ کام کرتی ہیں، جن کے نتیجے میں شعور ڈیولپ ہوتا ہے، اس طرح کی باتوں کو میں کہہ رہا ہوں فکری مکالمہ یا ریفلیکٹیو کانورسیشنز. ٹھیک ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس اپنے کانسیپٹس بچوں میں ٹھونستے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، یہ میں نے کہا ہے مان لو، یہ میں کہہ رہا ہوں کر لو. تو اگر ہمارا تعلق بہت اچھا ہے اپنے بچوں کے ساتھ تو بچے یہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. اگر بہت اچھی بانڈنگ ہے، فیملی یونٹی، فیملی بانڈنگ بہت اچھی ہے، تو بہت سی چیزیں بس آگے ٹرانسمٹ ہوں گی، اور اسے ہر چیز کی ریزننگ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اس لیے ان کو ٹھیک مانتا ہے، اس لیے کہ آپ کرتے تھے، آپ کہتے تھے، اس لیے اس نے مان لیا کیونکہ آپ نے کہا. ایک بچے کی لائف میں ایسی کچھ چیزیں تو ہو سکتی ہیں جو اس نے اس لیے ایکسیپٹ کر لیں کیونکہ پیرنٹس نے کہا، پیرنٹس نے چاہا، پیرنٹس نے مجھے کہا کہ چلو یہ کرو. لیکن 100% ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہوگی. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر ہمارا اپنے بچے سے تعلق بہت اچھا ہے تو وہ ریزن ہم سے نہیں مانگے گا، وہ ایکسیپٹ کرے گا. لیکن اس کی ریزن، اس کی اپنی ایک ضرورت بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ریزننگ ہے، یہ جو چیزوں کی ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ ایک بہت اہم ضرورت ہے اس کی، جو فیوچر میں انشاءاللہ اس کے کام آئے گی. اس کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں اس کے لیے اس کی ضرورت ہے. تو یہ اس کے لیے ہماری باتیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں.